نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیات میں سے پہلی آیت کی کچھ تشریح آپ گزشتہ گفتگو میں سن چکے ہیں کہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اب فرشتوں نے جو بات جواب میں کہی وہ یہ ہے، قالو، وہ کہنے لگے، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، من یفسد فیہا، کہ جو اس میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے۔ اب مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ فرشتوں نے رب العالمین کو انسان کی تخلیق سے جس چیز کو معنی سمجھ کر عرض کیا تھا، اصل میں زمین پر مخلوق کے پیدا کرنے کی اصل وجہ یہی ہے۔ کیوں کہ اللہ اپنی زمین میں اپنا خلیفہ اس وجہ سے بنائیں گے کہ یہ جو مخلوق ہوگی یہ فساد کرے گی۔ اب فساد کے لیے تو ضروری ہے کہ ایسا خلیفہ اور اللہ کا نائب ہو کہ زمین سے اس فساد کا خاتمہ کرے۔ تو گویا فرشتے جس چیز کو اس تخلیق میں رکاوٹ سمجھ رہے تھے وہی اصل سبب اور ذریعہ ہے انسان کی تخلیق کے لیے، اور یہاں پر اللہ کا خلیفہ اور نائب مقرر کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ بات پہ لکھی ہے، کس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ تو ایک سوال یہ یہاں پر نقل کیا گیا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو مخلوق آئے گی یہ فساد پھیلائے گی؟ اب اس کے متعدد جواب پھر دیے گئے مفسرین کی طرف سے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ خود رب العالمین نے جب فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے پھر پوچھا تھا۔ آثار صحابہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، احادیث سے، کہ فرشتوں نے رب العالمین سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کیسی مخلوق ہوگی، تو رب العالمین نے ان کی ساری کیفیات اور خصوصیات بتائیں تھیں، جس میں یہ بھی تھا کہ دنیا میں آ کر وہ آپس میں جھگڑے بھی کریں گے، فتنہ فساد بھی ہوگا، لڑائیاں بھی ہوں گی، خون ریزی بھی ہوگی۔ تو یہ ساری کیفیت اللہ نے خود ان کو بتا دی تھی۔ اب انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ ایسی مخلوق کو پھر پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم جس ڈیوٹی میں آپ نے لگایا ہوا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم ساری خدمت کر رہے ہیں، تو یا اللہ کیا ضرورت ہے؟ تو رب العالمین نے خود بتا دیا تھا۔ اور دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اس سے پہلے جنات جو ہے وہ پیدا ہو چکے تھے، اور جنات کی شرارتوں کو دیکھ کر فرشتوں نے قیاس کر لیا کہ جب پہلی مخلوق ایسی تھی کہ جو فتنہ و فساد کرتی تھی، یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب مفسرین نے یہ لکھا کہ فرشتوں نے اس بنیاد پر کہا تھا کہ انسان کی تخلیق کے لیے جو مادہ استعمال کیا گیا، جو مٹی استعمال کی گئی ہے، اس میں مختلف قسم کی مٹیاں شامل ہیں، اور اس کی تخلیق میں جو مادہ ہے اس میں یہ خاصیت ہے کہ آگے ان کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد آپس میں جھگڑے بھی کرے گی، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، دونوں طرح کی مخلوقات جو اس سے پیدا ہوگی۔ تو پھر اس موقع پہ فرشتوں نے یہ سوال کیا۔ اور چوتھا جواب مفسرین نے یہ دیا، اور جو سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھا جواب ہے مفسرین کے ہاں، وہ چوتھا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اصل میں لفظ خلیفہ نے اس بات کی وضاحت خود ہی کر دی ہے۔ جب رب نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اب نائب کی ضرورت کہاں ہوتی ہے کہ جہاں بدامنی ہو؟ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ عدل قائم کرنا۔ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ان کو ہدایت کرنا۔ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ زمین میں امن و امان قائم کرنا اور فساد کا خاتمہ کرنا۔ یہ معنی کس کا ہے؟ خلیفہ کا معنی ہے۔ جب رب نے کہہ دیا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو مراد کیا ہے
کہ خلیفے کی ضرورت یہ تب ہوتی ہے کہ جب گمراہی ہو اور اس کی طرف ہدایت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، جہاں پہ ظلم ہو اور ظلم کو بدل کر انصاف کی ضرورت پڑ رہی ہو تو تب بھی تو ضرورت پڑتی ہے خلیفہ کی، یہی تو اس کا منصب ہوتا ہے۔ جب رب نے کہہ دیا خلیفہ بنا رہا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ پہلے فساد ہوگا، اب ان کے اوپر آ کر ایک خلیفہ نامزد ہوگا جو فساد کا خاتمہ کرے گا۔ پہلے بدامنی ہوگی، وہ خلیفہ آئے گا، امن قائم ہوگا۔ پہلے دلالت اور گمراہی آئے گی، خلیفہ آئے گا، کیا ہوگا؟ اس کے راستے روکے گی اور ہدایت کی راہیں کھولیں گی۔ تو یہ لفظ خلیفہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، لہذا فرشتوں کو الگ سے بتانے کی یا سمجھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خود ہی پتہ چل گیا اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اس لیے فساد پھیلے گا اور خون ریزی ہوگی۔ اور یہیں سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری کائنات میں اگر امن کی ضمانت دی جا سکتی ہے نا تو وہ نظام خلافت میں مضمر ہے۔ زمین پر، اللہ کی دھرتی پر فساد بھی نہ ہو، خون ریزی بھی نہ ہو، امن ہو، اس کی ضمانت اگر قرآن پاک نے کہیں دی ہے اور شریعت دے رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نظام خلافت میں ہے کہ انسان، اللہ کے بندے اس کے نائب بن کر اس زمین میں رہیں۔ اب نیابت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو نیابت کا معنی یہ ہے کہ اصل حکمرانی کس کی ہے؟ بادشاہ مطلق کون ہے؟ رب العالمین کی ذات، اصل حکمرانی رب العالمین کی ہے اور یہ آگے اس کا نائب ہے۔ جب اس کی مرضی کو چلائے گا تو فساد نہیں ہوگا، جب زمین پر اللہ کی مرضی چلے گی اور اس کی شریعت نافذ ہوگی تو پھر فساد نہیں ہوگا۔ فساد تب ہی ہوگا کہ جب شریعت کو معطل کر کے کوئی آدمی اپنی مرضی چلائے، اور اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کا نائب ہو، یعنی ڈیوٹی کسی کی کر رہا ہو، بھیجا گیا ہو، لگایا گیا ہو کسی کی ڈیوٹی پر، اب اس کی ڈیوٹی چھوڑ کر اپنے آپ کو وہاں پہ خود بٹھا لے کرسی پر، تو اصل حکمران کو اتار کر خود جو کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے وہ باغی ہے۔ اب جو اللہ کی شریعت کو معطل کر کے اپنی مرضیات کو انسانوں اور مخلوق پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پوری کائنات میں فتنہ و فساد کے سرغنے ہیں، اور انہی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے وہ ایک جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے۔ امن، سکون اور فساد سے بچنا یہ اس نظام میں ہے کہ جس کو نظام خلافت کہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر انسانوں کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تو یہ ہے جی وہ ذریعہ۔ اب پہلا جواب رب العالمین نے فرشتوں کا کیا دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہ جواب جو ہے یہ اجمالی ہے، اگلا جو جواب آئے گا وہ تفصیلی ہے۔ یہ جواب جو ہے یہ حاکمانہ ہے، اگلا جو جواب آ رہا ہے دوسرا وہ حکیمانہ ہے۔ اب حاکمانہ جواب کیا ہے؟ چپ کرا دیا ان کو، انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کر جاؤ، جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ حاکمانہ جواب ہے۔ اور حکیمانہ جواب کیا ہے؟ اب اللہ نے کیا کہا؟ علم آدم الاسماء کلھا۔ اب ان کے سامنے ایک بات کو کھولنا تھا کہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ رب العالمین کی قدرت کے مظہر ہے۔ یہ جو مخلوق ہے نا فرشتے، یہ رب العالمین کی جو قدرت ہے یہ اس کا مظہر ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی صفت علم کا مظہر ہے۔ فرشتے صفت قدرت کا مظہر ہیں اور انسان رب العالمین کی صفت علم کا مظہر ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ علم جو ہے یہ قدرت سے مقدم ہے۔ مثلا ایک کام کرنے کی مجھے طاقت اور قدرت حاصل ہے، لیکن اس کام کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں، اب میں قدرت کو کیسے استعمال کروں گا؟ میری طاقت تب ہی استعمال ہوگی کہ جب مجھے اس چیز کا پہلے اسے علم بھی ہوگا۔ تو علم کیا ہوتا ہے؟ وہ قدرت سے بھی مقدم ہے۔ اب اللہ نے کیا کی؟ ایسی مخلوق پیدا کی کہ جو علم میں فرشتوں سے بڑھ کر ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کام کرنے کی قدرت زیادہ ہے، وہ رب العالمین کی صفت قدرت کے مظہر ہیں، اور انسان کو کائنات میں رب العالمین نے اپنی صفت علم کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اب یہاں سے پھر سامنے ایک امتحان آ گیا، کیا ہوا؟ علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام نے کچھ نام سیکھ لیے، اللہ نے سکھا دیے۔ اب یہ کیسے سکھائے؟ یہاں پر مفسرین نے مختلف قسم کی تین طرح کے جو ہے وہ اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کہیں ایسا ہو کہ رب العالمین نے تنہائی میں الگ، فرشتے نہیں ہیں، آدم علیہ السلام کو بلایا ادھر آؤ، اور یہ نام ان کے سامنے اللہ نے ان کو سکھا دیے۔ تو یہ قول جو ہے یہ مفسرین کے ہاں مرجوح ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوا کہ رب العالمین نے تنہائی میں الگ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بلا کر یہ نام کچھ چیزوں کے سکھائے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کے سامنے
فرشتوں کے سامنے، اللہ نے سب کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتا دیے یہ چیز ہے اور اس کے یہ خواص ہے۔ اب یہ نام کیا تھے جی؟ ناموں کے بارے میں ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں جو انسان کی ضروریات ہیں، یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ پینے کے لیے، اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا، یہ ساری چیزیں کس سے متعلق رکھتی ہیں؟ انسانوں کے ساتھ۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ اصل میں آدم علیہ السلام کی اولاد کے نام تھے، اور اولاد میں سے بھی ان شخصیات کے کہ جن شخصیات کو اللہ نے اس زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنانا تھا، گویا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام اور ان کی ضروریات اور ان کے کام کا طریقہ کار اور اصول اور ضابطے۔ اب یہ ساری چیزیں فرشتوں سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کیسے سکھائیں؟ تو تنہائی میں الگ سے نہیں سکھائیں، بلکہ ایسے سکھائیں کہ سب کے سامنے، فرشتے بھی موجود ہیں، آدم علیہ السلام بھی سامنے ہیں، رب العالمین نے چیزوں کے نام بھی بتائے، ان کے خواص بھی بتائے، ان کے آثار بھی بتا دیے، لیکن چونکہ یہ چیزیں فرشتوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی تھی، وہ نہیں سمجھ پائے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو سمجھے کہ وہ کیوں نہیں سمجھ پائے اور ان کی استعداد کیوں نہیں تھی۔ تو رب العالمین نے جب کہا کہ پیاس، اب فرشتے کیا سمجھے؟ ان کو پیاس لگتی ہے، فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی۔ اب ان کو پیاس کا کیا پتہ؟ جب رب العالمین نے ایک لفظ سکھایا بھوک، جو بھوک ہے، فرشتوں کو بھی بھوک لگی ہے، ان کو نہیں بھوک لگتی، وہ تھکتے نہیں، وہ بیمار نہیں پڑتے، انہیں پریشانی نہیں ہوتی، انہیں کسی چیز سے کوئی رنج نہیں پہنچتا۔ یہ تقاضے ہیں بشریت کے، یہ انسانیت کے تقاضے ہیں، ان کی ضروریات ہیں۔ اب جس کو ساری زندگی پیاس ہی نہ کبھی لگی، اس کو کوئی پیاس تو اس کی کیا پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اسے سمجھانا پڑے گا کہ یوں ہوتا ہے، پانی، جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ کیسے محسوس ہوتی ہے؟ تو محسوسات وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہ ہوں۔ محسوس کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو آپ الفاظ میں کسی کے سامنے ذکر نہ کر سکتے ہو، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تب بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ چیز انسان پہ خود لاگو ہوتی ہے اور اس کو پیش آتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، فرشتوں کو ان سے کیا تعلق؟ اب یہی وہ خصوصیات ہیں کہ سورہ احزاب کے بالکل آخری رکوع میں رب العالمین نے ایک بات کہی ہے۔ کیا؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں اِنَّا حَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ میں نے اپنی امانت کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، سب پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا، أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ اس کو اٹھا سکیں، میری امانت نہ اٹھا سکے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا ہے۔ اب جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ کیا جملہ؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے۔ اب یہاں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میں نے رضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا۔ یہ سب مل کر اللہ کی جس امانت کو نہ اٹھا سکے، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ اب جو نہ اٹھا سکے، ابینا، انہوں نے انکار کر دیا۔ با کا معنی انکار کرنا، انکار کر دیا، اللہ نے ان کو تو چھوڑ دیا۔ لیکن جس نے رب العالمین کے امانت کو اٹھا لیا، اللہ ان کو کہتے ہیں انہ کان ظلوما، یہ بہت زیادہ بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ جہولاً، صرف ظالم اور جاہل نے کہا بلکہ ظلوم اور جہول کہا۔ جس نے اٹھایا اس کو ظالم اور جاہل کہا، جس نے انکار کر دیا اسے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ آج یہاں سے سمجھ نہیں آتی۔ پھر اب کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ وہی امانت ہے جی۔ کیا؟ اِنَّا حَرَزْنَا الْأَمَانَہ، یہاں امانت سے مراد یہ ہے علم اور عمل، سیکھنا کسی چیز کا اور اس پہ عمل کرنا۔ یہ صلاحیت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ صرف اپنی مخلوقات میں سے انسانوں کو عطا کی ہے۔ علم و عمل کی صلاحیت اللہ نے صرف انسانوں کو عطا کی ہے۔ اب باقی جتنی مخلوق تھی نا، ابینا کا معنی ہے حد میں استعداد۔ کسی مخلوق میں یہ استعداد ہے ہی نہیں ہے۔ اب ان میں استعداد نہیں تھی، ان میں استعداد تھی۔ اب اللہ نے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ امانت ان کے سپرد ہو گئی۔ اب جب امانت سپرد ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عمل۔ اب جب امانت سپرد ہوتی ہے، جنہوں نے اس امانت کو کما حقہ ادا کر دیا تو وہ تو رہ گیا اپنی جگہ پر۔ لیکن اب علم اور عمل دونوں امانتیں جب اللہ نے انسان کے سپرد کی تھیں، اب جو علم میں، علم ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کرے گا، وہ کون ہے؟ ظلومن۔ اور جو علم جس کے پاس نہ ہوگا وہ کیا ہے؟ جہولن۔
اب بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو امانت ہے یہ کیا ہے. یہی بات وہ چیزیں تھیں کہ جو رب العالمین نے کس کو سکھائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. انہوں نے سیکھ لی. یہ دوسری بات تھی. اور مفسرین نے ایک تیسری بات پہ لکھی ہے کہ رب العالمین کو فرشتوں کے سامنے بھی یا تنہائی میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو یوں الگ سے سکھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں؟ اللہ کی ذات نے ابتدائے افرینش سے ہی جیسے پیدا کیا، وہ بھی طور پر جس طرح اللہ اپنی مخلوق میں یہ ہدایت پیدا کرتی ہے، یہ ساری چیزوں کے نام جو اس کی ضروریات کے تھے اور جو زمین پر ان کے ساتھ پیش آنے والی تھی، یہ چیزیں ان کے وجود میں اور فطرت میں اللہ نے ڈال دی تھی. کیسے؟ کہ جس طرح ایک جو ہے وہ جانور کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی غذا کہاں ہے. مرغی کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے چوزا، اس کو پتہ ہے کون سی چیز کھانی ہے کون سی نہیں کھانی. یہ مرغی ہے، یہ میری ماں ہے، اس کے پروں کے اندر مجھے تحفظ ملے گا. اب ایک منٹ گزرا ہے، وہ انڈے سے باہر ایک چوزا نکلا. اب اللہ نے اس کو ہدایت واہ بھی دی ہوئی ہے. اب کیسی ہدایت واہ بھی دی ہے کہ جیسے وہ انڈے سے باہر نکلا، اب آپ اس کے سامنے جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے بھی ڈالیں اور ساتھ اسی سائز کے چھوٹے باریک باریک جو موتی چمکتے ہوئے وہ بھی پھینک دے اس کے سامنے. اس کا امتحان ہے نا. اللہ نے اس کو کوئی علم دیا ہے کہ نہیں دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک بار بھی غلطی سے بھی وہ کوئی جو ہے وہ موتی نہیں کھائے گا، وہ دانے چن چن کے کھا لے گا، رزق کے ذرے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے کھا لے گا، لیکن باقی چیزیں نہیں اٹھائے گا. یہ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اتنے میں کھاتے ہوئے اچانک سے وہ دروازے سے بلی نے آواز نکالی. اب یہ کیا کرے گا؟ دوڑ کر ماؤں کے پروں کے نیچے. کس نے بتایا یہ تیری ماں ہے اور تجھے محفوظ کرے گی، تیری حفاظت کا ذمہ میں نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے. کبھی دوڑ کر وہ بلی کی طرف گیا ہے وہ چوزا؟ اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، اسے اپنا سمجھتا ہے، یہاں پہ پناہ لیتا ہے. تو کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ ہدایت عطا کی ہے. اس کو ہدایت واہ بھی کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ نے بتا دیا تھا یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے، یہ پانی ہے، یہ کھانا ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، اس کی یہ خصوصیات ہے، یہ اس کام آتی ہے. تو فرشتوں کے بس کی یہ بات ہی نہیں تھی. اب اللہ نے پھر جو ہے آدم علیہ السلام ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو بلا کہا کہ چلو سامنے آ جاؤ. اب فرشتوں سے کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتائیں. اب اللہ امتحان لے رہے ہیں کن کا؟ فرشتوں کا. اللہ نے کہا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے امتحان، نام بتاؤ. اب سب نے کہا کہ یہ ہمیں کیا پتہ ہے. ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم سب کو نظام خلافت زمین پر چلا سکتے ہیں، اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہے تو نام بتا دو. یہ تو چیزیں کل ضرورت پڑیں گی انسانیت کے معاملات میں. تم جس کو نام ہی نہ آتا وہ نظام کیسے چلائے گا؟ اب یہیں سے وہ اصول بھی مفسرین نے لکھا کہ نظام ارضی چلانے کے لیے علم ضروری ہے. جو آدمی اس زمین کا نظام چلانے کے لیے بڑا بنے نا ذمہ دار، اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا اس کے پاس علم بھی ہو. سرے سے ایک آدمی جاہل ہے، ان چیزوں کا اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ نظام کو کیسے چلائے گا؟ تو نظام کو چلانے کے لیے اساس اور بنیاد کیا ہے؟ علم. اور اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے دربار میں انہیں کہا گیا کہ آپ کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. دو صفتیں بیان کی گئی ہیں جی بادشاہ کے لیے، حکمران کے لیے، بڑا بننے کے لیے دو صفتیں شرط ہیں اور بنیاد اور اساس ہیں. کیا؟ حفیظ، بددیانت نہ ہو، خائن نہ ہو، چور نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ حفیظ، لوگوں کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنے والا اور دیانتدار ہو، محافظ ہو انسانیت کا، ظالم نہ ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ علیم، اس کے پاس اس منصب کو چلانے کے لیے صلاحیت اور علم بھی موجود ہو. جاہل کو، ایک بے وقوف کو اور لا علم آدمی کو آپ ایک منصب دے دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر آلہ فانتظروا الساعہ، کہ جب تم نے کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا تو پھر قیامت کا یہ انتظار کرو، اللہ کی طرف سے تم پہ عذاب آئے گا. تو یہ عذاب ہمارے اوپر اسی وجہ سے مسلط ہیں کہ نااہل لوگ ہم پر جو حکمران بن بیٹھے ہیں. تو یہ صلاحیتیں کس نے ذکر کی ہیں؟ قرآن پاک نے. اب جو ہے وہ یہ ذکر کیا گیا ہے مفسرین نے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو پیش کیا، پھر نام پوچھے. اب سب نے کیا کہا کہ اگر تم سچے ہو، رب العالمین نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے انبئہم باسمائہم. اب یہاں پر آخری جو بات کر رہا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ،
کہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے پوچھا نا، یہ بھی دیکھیں انسان کی کتنی بڑی عظمت ہے یہاں پر، اگلی عظمت تو اگلی آیات میں آ رہی ہے، وہ کتنی بڑی ہے کہ مسجود ملائک بنا دیا ہے بشر کو، لیکن اس سے پہلی جو عظمت ہے انسانیت کی وہ بھی یہاں دیکھیں۔ اللہ نے کیا کیا، جب فرشتوں کی باری آئی نا تو فرشتوں سے سوال کیا، کیا انبئونی، مجھے بتاؤ۔ اب جس طرح ایک آدمی کسی شاگرد سے یا لڑکوں سے پوچھ رہا ہو نا، رب العالمین نے فرشتوں سے یوں پوچھا، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو رب العالمین نے ان کو اپنے سامنے جواب دہ بنا کے کھڑا کیا اور پھر فرشتوں سے پوچھا مجھے بتاؤ۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی باری آئی نا تو اللہ نے کیا کہا، انبئہم، آپ ان کو بتائیں ذرا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو ایک استاد کی طرح کھڑا کیا، فرشتوں کو ان کے سامنے شاگردوں کی طرح بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد جس طرح استاد شاگردوں کو پڑھاتا ہے نا، اب اللہ نے کہا انبئہم، آدم آپ ان کو یوں بتائیں نا۔ اب آدم علیہ السلام بحیثیت استاد اور فرشتے جو ہے بحیثیت شاگرد، یہ سارا ان کا ایک منظر کلاس بن گئی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے انسانیت کو کتنی عظمت عطا کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے مقابلے میں کتنی عظمت عطا کی تھی، اور یہ وہ منصب اور عہدہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو کیا بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اب باقی آیات کی تشریح انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔